السلام علیکم یا علی مدد تمام مومنین سامعین و ناظرین، بعد السلام ہمارے واجب الاحترام نہایت ہی قدردان صاحبان، ہماری جتنی بھی تقاریر جس ٹاپک کے اوپر موجود ہے ہم نے آپ کے لیے اپلوڈ کی ہے، وہ اسلامی اور احادیث اور تفاسیر محمد و آل محمد کے مطابق ہم آپ کے حضور میں پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور آج بھی ہم سلونی قبل تفقدونی کی زبان طاہرہ سے اس وقت سے لے کر آج تک یہ ایک چیلنج ہے علی بادشاہ کا کہ مجھ سے پوچھو۔ اچھا، یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت پوچھا گیا تھا تو کیا آج ہم نہیں پوچھ سکتے؟ کیا ہم اتنے بدبخت ہیں؟ کیا ہم اتنے منحوس ہیں؟ نہیں، ہم بھی پوچھ سکتے ہیں اگر استغاثہ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ جو ہے اتصال کریں، ان کے ساتھ منسلک ہوں، ان کی طرف رجوع کریں استغاثہ کے ذریعے، کیونکہ وہ مشکل کشا ہیں۔ کیونکہ علی بادشاہ کا فرمان ہے انا کتب الاقتاب، انا غوث الاغیاس۔ علی بادشاہ کے لیے یہ ہے یا ابل غیث اغثنی اور یا علی ادرکنی کا مصداق کے ساتھ ہم اہل تشیع اور دیگر جتنے صاحبان جو اولیاء فقراء کی قائل ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں اور طلب کرنی چاہیے۔ بہرحال ہم اپنی جو ہے بات کو زیادہ طول نہیں دیتے، ہم اپنے ٹاپک پر آنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں اللہ پاک نے سال کا سلسلہ 12 مہینوں میں ہر مہینے کا 30 دنوں پر، یا اسلامک سلسلے میں دیکھا جائے تو دن اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، لیکن انگریزی مہینوں کے مصداق سے جو ہے نا وہ دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو فروری ہے وہ 28 کا بھی ہو جاتا ہے، 29 کا بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایام جو ہیں جس میں ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات جمعہ کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہم جس طرح اسلامک ماہ مقدسات جتنے ہیں ان کے نام ہیں محرم الحرام، شعبان معظم، رجب المرجب، اسی طرح اللہ پاک نے ان دنوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ جو ہے وہ محفوظ رکھا ہے۔ تو ہم علی بادشاہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں اور اس مشکل کشائی کے لیے بادشاہ کے در اقدس پر سربا تسلیم خم ہو کر یہ پوچھتے ہیں کہ مولا، یہ جتنے بھی مقدس ماہ ہیں جن کا اللہ پاک نے نام رکھا ہے، ان میں جو ایام ہیں ان میں کچھ اسلامک طور پر کچھ منحوس بھی ہیں، کچھ معظم و متبرک بھی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی صاحبان محرم، بے شک محرم الحرام ہے، بہت مقدس مہینہ ہے، لیکن اس میں جنگ کرنی حرام تھی، لیکن مسلمانوں نے حیا نہ کیا۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک پر آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ہر مہینے کے آخری جو چہار شنبہ، جس کو بدھ کہتے ہیں، فارسی میں چہار شنبہ اس کو بولتے ہیں، اس کی نوست آپ کے لیے پیش کرتے ہیں سرکار علی بادشاہ کے فرمان اقدس سے۔ ایک سائل کے سوال پر حضرت علی علیہ السلام نے ہر مہینہ کے آخری چہار شنبہ یعنی کہ بدھ کی مذمت کرتے ہوئے چند واقعات بیان فرمائے جو آخری چہار شنبہ کو واقع ہوئے تھے، اور فرمایا کہ ہر ماہ کا، ہر مہینے کا آخری چہار شنبہ یعنی کہ بدھ نجس ہے اور ناس ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا وہ اب آپ سنیے۔ آخری چہار شنبہ کو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ اسی روز میں سرکار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا گیا۔ اسی روز منجنیق بنائی گئی تھی۔ اسی آخری چہار شنبہ خدا نے فرعون کو غرق کیا تھا، یہ تو معتبر ہے۔ اسی روز خدا نے ارض قوم لوط کو بعض کے لیے اعلیٰ اور بعض کے لیے اسفل قرار دیا تھا۔ اسی روز خدا نے قوم عاد کی طرف ہوا کا عذاب بھیجا تھا۔ اسی روز کی جب صبح ہوئی تو زمین جل کر سیاہ ہو چکی تھی۔ خداوند کریم نے اسی روز نمرود پر بکا کو مسلط کیا تھا۔ اسی روز فرعون نے علمان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ اسی روز بیت المقدس ڈھایا گیا تھا۔ اسی روز ملک فارس میں قلعہ استخر کی مسجد کو سلیمان ابن داؤد نے جلا دیا تھا۔ اسی روز یحییٰ بن زکریا قتل کیے گئے تھے۔ اسی روز قوم فرعون پر پہلا عذاب نازل کیا گیا تھا۔ اسی روز خدا نے قارون کو زمین میں دھنسا دیا تھا۔ اسی روز خداوند کریم نے ایوب کو ان کے مال اور اولاد کی دوری میں مبتلا کیا تھا۔
اسی روز یوسف علیہ السلام قید خانے میں ڈالے گئے. اسی روز خدائے بند کریم نے فرمایا کہ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو تباہ کیا ہے. اسی روز ایک چیخ کے ذریعے ایک قوم ہلاک ہوئی تھی. اسی روز حضرت صالح علیہ السلام کی ناکہ کی کونچیں اور ان کے پائے مبارک کاٹے گئے تھے. اسی روز چونچ سے ان پر کنکریاں برسائی گئی تھیں ابرہا پر، ابرہا کی فوج پر. اسی روز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور نبی غم و اندوہ میں رنجیدہ ہوئے تھے. تو یہ تھی بدھ کے دن کے آخری بدھ، ہر مہینے کا آخری بدھ، چہار شنبہ جس کو پرشین لینگویج میں کہتے ہیں. یہ آخری چہار شنبہ کے واقعات گزشتہ ہو چکے ہیں اور مزید بھی آخری بدھ کو کچھ صاحبان سمجھتے ہیں کہ لو جی ہر بدھ جو ہے یا ہر منگلوار، پھر کچھ اپنی رسمیں بنی ہوئی ہیں. تو یہ ہے مولا علی علیہ السلام کے فرمان اقدس سے، ان کے اقوال زرعی سے، ان کے لسان طاہرہ سے وہ فرامین جو ہم نے تاریخی طور پر جو پیچھے گزر چکے ہیں آپ کے حضور پیش کیے ہیں. تو آخر میں ہماری آپ کی جو ہے وہ والسلام کہنے سے پہلے، خدا حافظ کرنے سے پہلے یہی ریکویسٹ ہوتی ہے، اور ہمارا حق بھی ہے، کیونکہ ہم جو چیزیں آپ کو پیش کرتے ہیں وہ ممبروں کے اوپر مقررین، واعظین یا جتنے بھی علماء و ذاکرین صاحبان ہیں، یا جتنی بھی محفل میلاد یا جو بھی کنونشن اسلامک ہوتے ہیں، ان میں یہ چیزیں بیان نہیں کی جاتی. بس چند ٹاپک ہیں جن کو فیمس کر دیا گیا اور اسی کو سراہا گیا ہے. مزید اسلامک بہت سے تقاضے ہیں جو ہمیں پیش کرنے چاہیے. تو ہمارے چینل القائم ہادی مہدی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، شیئر کریں اپنے دوستوں میں تاکہ ہماری بات وہاں تک پہنچ سکے. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. مالک کائنات ہماری اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور دینی و دنیاوی مشکلات و حاجات پوری فرمائے اور ہمیں اس پر آشوب زمانے میں محافظت فرمائے. والسلام، اللہ حافظ.